یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فانظری این انت من، تم جس پوزیشن میں بھی ہو اس پر غور و فکر کرو صحیح سے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو، تم اس کا جائزہ لو، صحیح سے جائزہ لو کہ جس طرح سے ان کا حق تمہارے اوپر ہے اس حقوق کی ادائیگی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، صحیح سے ان کی خدمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے وغیرہ۔ فانظری، صحیح سے تم اس کا جائزہ لے لو کہ جتنا حق ان کا بنتا ہے، جس طرح سے حق ان کا بنتا ہے تمہارے اوپر، اس کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بہتر انداز میں ان کے ساتھ سلوک کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو۔ فانظری، تم اس کا جائزہ لے لو۔ کیوں؟ فإنما هو جنتک و نارک، کیونکہ یہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی بات اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ پچھلے کئی جمعہ سے نکاح کی اہمیت، نکاح کے فوائد، نیز ازدواجی زندگی میں کامیابی کے لیے کئی اصول ذکر کیے گئے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی نکاح کے تعلق سے، نیز میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں ان کے، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے اوپر، جس طرح سے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے اوپر، بیویوں کے حقوق ہیں شوہروں کے اوپر، جس طرح شوہروں کے حقوق ہیں بیویوں کے اوپر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، یعنی مرد عورتوں کے لیے حاکم ہیں، مرد عورت کے لیے قوام ہیں۔ مرد کا درجہ اللہ رب العالمین نے عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے، ان کو حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ تو مرد عورتوں کے حاکم ہیں، قوام ہیں، ان کا درجہ ہے، ان کی فوقیت ہے عورتوں کے اوپر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے کچھ بھی حقوق نہیں ہیں مردوں کے اوپر، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح سے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے اوپر، اسی طرح سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ اپنے اپنے حق کا وہ حساب رکھیں، لحاظ رکھیں، خیال رکھیں کہ بیوی کے اوپر جو حق ہے اس کو وہ ادا کریں، شوہر کے اوپر جو حق ہے اس کو وہ ادا کریں۔ یہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بیان فرمایا تھا، الا ان لکم علی نسائکم حقا، خبردار بے شک تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں کے اوپر، ولنسائکم علیکم حقا، اور اسی طرح سے تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو مردوں کا بھی حق ہے بیوی کے اوپر، اور بیوی کا بھی حق ہے مرد کے اوپر۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، پھر اس کی ادائیگی کریں۔ پچھلے جمعہ میں خطبے میں بتلایا تھا کہ مردوں اور عورتوں کے جو حقوق ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر، وہ حقوق کون کون سے ہیں، کیا حق ہے، بتلایا گیا تھا کہ 3 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک مشترکہ حقوق، جس میں دونوں کیا ہے، دونوں کا حق ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک ہے خاوند کا، شوہر کا حق، اور ایک ہے بیوی کا حق۔ تو مشترکہ حقوق کے تعلق سے پچھلے خطبہ میں بتلایا جا رہا تھا کہ اس کے تعلق سے پھر کئی نکات ہیں کہ دونوں کے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق بنتے ہیں اور وہ مشترک ہیں، شامل ہیں، ان میں سے ایک حق بتلایا گیا تھا کہ نکاح کے وقت طے کردہ شرائط کو پورا کرنا۔ نکاح کے وقت طرفین کی جانب سے جو شرائط لگائی جاتی ہیں، عورتوں کی طرف سے بھی مردوں کی طرف سے بھی، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ جو شرائط اس وقت رکھی جا رہی ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بتلایا گیا تھا کہ مرد کے اوپر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ان کو حق مہر دینا ہے،
نان و نفقہ کا انتظام کرنا ہے، رہنے سہنے کا انتظام بہتر انداز میں اپنی بیوی کو وہ رکھیں، یہ شرائط کیا ہے لگائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے اوپر بھی یہ شرط لگائی جاتی ہیں کہ عورت مرد کے لیے وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، ان کے حکم پر چلے گی، ان کی اطاعت کرے گی وغیرہ۔ تو دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، عورت مرد کا خیال رکھے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، مرد جو ان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ مشترکہ حقوق ہیں، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کا حق بنتا ہے۔ تو یہ شرط جو رکھی جا رہی ہیں، یہ بتلایا گیا تھا کہ ان میں سے ناجائز شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ناجائز شرطیں رکھی گئی ہیں نکاح کے وقت تو ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو پورا ہی نہیں کرنا ہے، وہ غلط ہے، ان کو پورا نہیں کرنا۔ جائز جو شرطیں رکھی گئی ہیں ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر پورا نہیں کرتا ہے مرد تو اب گنہگار ہے، لیکن ناجائز شرطوں کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا ہی نہیں کرنا ہے۔ تو ناجائز شرطوں کے تعلق سے یہ بتلایا گیا تھا کہ عورت کی طرف سے یہ شرط اگر رکھی جائے کہ میں اسی وقت کیا ہے نکاح کروں گی جب کسی اور عورت سے کیا ہے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، یہ غلط شرط ہے۔ مرد کے لیے جائز ہے کہ 4 عورتوں سے وہ بیک وقت نکاح کر کے بیک وقت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ بینڈ نہیں لگا سکتے ہیں، یہاں آپ شرط نہیں لگا سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے پہلے سے کوئی اگر عورت ان کے نکاح میں ہے اور آنے والی عورت یہ شرط لگائے کہ ان کو طلاق دو تب ہم تم سے نکاح کریں گے، تو یہ شرط بھی غلط ہے۔ ایسی شرط لگانا ان کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی ناجائز شرطیں ہیں ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، جائز جو شرطیں رکھی گئی ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مبشر بنت براء بن معرور کو پیغام نکاح بھیجا، اللہ کے رسول نے پیغام نکاح بھیجا، تو اس عورت نے یہ جواب دیا کہ میرے شوہر نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں کسی اور سے نکاح نہ کروں، یہ شرط لگائی ہے انہوں نے، یعنی ان کا شوہر اب دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ شرط لگائے ہوں گے اس وقت کہ میرے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرنا ہے، اسی شرط کی بنیاد پر انہوں نے نکاح کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرط باطل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ شرط باطل ہے، ایسی شرط جائز اور درست نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جائز شرطیں لگائی گئی ہیں ان کا پورا کرنا تو ضروری ہے، لیکن جو شرطیں ناجائز ہیں ان کو پورا نہیں کرنا ہے۔ تو مشترکہ حقوق میں سے یہ بتلایا گیا تھا۔ دوسرا مشترکہ حقوق میں سے یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، مرد عورت سے لطف اندوز ہوتا ہے، عورت مرد سے لطف اندوز ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کا یہ حق ہے، جنسی حق ہے، خواہشات کی تکمیل کا یہ حق ہے کہ مرد بھی ان کی خواہشات کا لحاظ رکھیں، عورت بھی مرد کی خواہشات کا لحاظ رکھیں۔ یہ جنسی تکمیل کے لیے دونوں ایک دوسرے کے اوپر دونوں کا جو حق بنتا ہے اس کی وہ ادائیگی کریں، یہ بتلایا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک تیسرا حق جو مشترکہ حق بنتا ہے میاں کے اوپر بیوی کے اوپر، دونوں جس میں شریک ہوتے ہیں دونوں کے یہ حقوق ہیں، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور رازداری، میاں بیوی کے تعلقات اور رازداری، کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس راز کو نہ تو عورت کے لیے جائز ہے کہ عورت کی محفل میں جا کر بیان کرے، نہ تو مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنے مردوں کی محفل میں جا کر وہ اپنے دوستوں سے بیان کرے، اس کا شیئر کرے۔ نہیں، قطعی طور پر ایسا بیان کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، غلط ہے کہ یہ دونوں کی راز کی باتیں ہیں۔ شوہر کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس راز کو افشا نہ کریں، اور عورت کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس راز کو وہ افشا نہ کریں،
کہیں اور بیان نہ کریں، چونکہ یہ دونوں کے آپس کے معاملات ہیں جو دونوں تک محدود ہونی چاہیے، اسے کسی تیسرے میں جا کر اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مرد اگر ایسا کرتا ہے، کوئی عورت اگر ایسا کرتی ہے تو یہ حرام کام ان کی طرف سے ہو رہا ہے، دونوں گنہگار ہیں، جو کریں گے وہی گنہگار ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 181 ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مرد تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ عورت مرد کے لیے لباس ہیں اور مرد عورت کے لیے لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ستر کو چھپانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مردوں کو عورت کا لباس کہا، عورت کو مرد کا لباس کہا۔ علماء نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز جسم میں حائل نہیں ہوتی ہے، انسان جب لباس پہنتا ہے تو ڈائریکٹ یہ لباس ان کے جسم کے اعضاء کو چھپاتا ہے، اس بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ یہ لباس جسم کو چھپاتا ہے، تو اس جسم اور لباس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے مرد اور عورت کا معاملہ ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، بیچ میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں، اس کا خیال رکھیں، نہ تو اس عزت کا وہ دھجیاں اڑائے نہ تو یہ دھجیاں اڑائیں۔ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے اور بیوی کے لیے بھی ضروری ہے، اس کو سیغائے راز ہی میں رکھیں، اس کو کسی تیسرے سے بیان کرنا ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں۔ اس طرح سے علماء نے ان کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، دونوں کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اسے کسی تیسرے سے بیان کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ تو مرد کے لیے جائز ہے نہ تو عورت کے لیے جائز ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مرتبے یعنی برے مرتبے کے حساب سے سب سے برا آدمی وہ شخص ہوگا۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ قیامت کے دن برے مرتبے کے حساب سے سب سے برا آدمی وہ شخص ہوگا کہ مرد اپنی بیوی سے کیا ہے فائدہ اٹھاتا ہے اور بیوی بھی مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر اس راز کو ثم ینشرھا، پھر اس راز کو کیا کرتے ہیں دوسروں میں بیان کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، افشا کر دیتے ہیں۔ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن سب سے کیا ہے برا مرتبہ والا یہ مرد ہوگا، اگر عورت ایسا کرتی ہے تو قیامت کے دن سب سے یہ بری عورت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے تنبیہ کی ہے اور آپ نے بھی ڈرایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس راز کو افشا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے رازداں ہیں۔ یہ مشترکہ حقوق میں سے ہے میاں بیوی کے لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رازداں ہیں، اس راز کو افشا کرنا ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اور آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور چند عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس موقع پر کہ کوئی مرد، شاید کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے جو کام کرتا ہے اور پھر اس کو کسی اور کے سامنے بیان کر دیتا ہے، شاید کہ کوئی عورت اپنے مرد سے جو کام کرتی ہے پھر اس چیز کو کسی اور سے جا کر بیان کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے شاید کا لفظ استعمال کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا لوگ کر رہے ہیں، مرد کی طرف سے بھی ایسا اور عورت کی طرف سے بھی ایسا امکان ہے، ایسا ہو رہا ہوگا۔ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی، یا رابعہ، میرا رابعہ کا نام ابھی میں بھول رہا ہوں، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ہاں
ایسا ہوتا ہے کہ مرد بھی بیان کر دیتے ہیں، عورتیں بھی بیان کر دیتے ہیں، ایسا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو، اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ ایسا مت کیا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتلائی، علت بتلائی، اس لیے کہ تم میں سے اس شیطان ایسا کرواتا ہے، اور یہ شیطان پھر اس شیطانیہ مؤنث شیطان کے پاس جاتا ہے اور اس سے کیا ہے، اس طرح سے کی باتیں کر کے کھلے طور پر لوگوں کے سامنے ان سے بدکاری کرتا ہے، زنا کو عام کرتا ہے، ان سے کیا ہے تعلقات قائم کرتا ہے لوگوں کے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو خلاصہ ان حدیثوں کا اور قرآن کریم کی آیت کا یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے رازداں ہیں، یہ مشترکہ حقوق میں سے ہے، کسی کے لیے ان میں سے جائز نہیں ہے کہ اس راز کو کسی کے سامنے شیئر کریں اور کسی کے سامنے اس کو بیان کریں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ چوتھا مشترکہ حقوق میاں بیوی کے، کہ مرد کا بھی حق عورت کا بھی حق ایک دوسرے کے اوپر، وہ چوتھا مشترکہ حقوق میں سے یہ ہے حق وراثت کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تفصیلاً قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کیا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے حق وراثت کو، مسئلہ وراثت کو، کہ بیوی کا کتنا حق بنتا ہے، مرد کا کتنا حق بنتا ہے۔ وراثت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تفصیلاً اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے۔ کسی اور مسئلے کو اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان نہیں کیا ہے جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے، کسی اور مسئلے کو نہیں۔ اس کی ایک اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے، بڑا تاکیدی مسئلہ ہے۔ آج معاشرے میں لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں اور اکثر لوگ اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حق کو پہچان نہیں رہے ہیں، اور وراثت میں خاص کر کے جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر ایک باپ کی اگر 5 اولاد ہیں، جن میں سے 4 اگر کیا ہیں لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے، تو چاروں لڑکے باپ کی وفات کے بعد مال و جائیداد کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اس ایک لڑکی کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایک مثال میں نے بتلایا، اس طرح سے معاشرے میں ہو رہا ہے، قرآن نے تفصیل سے بتلایا ایسا کرنے والا بڑا مجرم ہے، قیامت کے دن کیا ہے وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ بڑی تاکید ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے، مرد کا بھی بیوی کے اوپر حق ہے، بیوی کا بھی مرد کے اوپر حق ہے، یہ مشترکہ حقوق میں سے ہیں، اسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، مردوں سے کہا گیا کہ تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں کے مال میں جو وہ چھوڑ جائے، ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو، بیوی وفات پا گئی ہے اور بیوی کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو مرد کے لیے بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ ہے۔ کتنا ہے؟ قرآن نے نصف بتلایا ہے، ان کے مال میں سے آدھا حصہ شوہر کے لیے ہے اگر اس کی بیوی جو مر گئی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر وہ مری ہوئی بیوی کی اولاد ہے تو مرد کو بتلایا گیا کہ تمہاری بیوی کے ترکہ میں سے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، یہ قرآن نے بتلایا ہے۔ آدھا ہے اگر اولاد نہیں ہے، تو اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ بتلایا ہے، یہ بتلایا وَلَكُمُ الرُّبُعُ، چوتھا حصہ بتلایا۔ یہ اسی طرح سے عورت کا بھی اپنے شوہر کے مال میں حصہ ہے، حق ہے ان کا۔ قرآن نے اسی آیت میں کیا ہے آگے بیان فرمایا کہ مرد کی اگر وفات ہو جاتی ہے اور اس مرد کی کوئی اولاد اگر نہیں ہے اور بیوی زندہ ہے تو اس کو اپنے مرد کے مال میں سے چوتھا حصہ ملے گا، ان کو اپنے مرد کے مال میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ لیکن اس شوہر اور مرد کی اگر اولاد ہیں تو پھر اس بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ قرآن نے حصے متعین کر دیے، 8واں حصہ ان کو ملے گا۔ یہ شریعت نے، اسلام نے، قرآن نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور حصہ کر دیا ہے باقاعدہ۔ اب اس کے مطابق دیکھیے کس معاشرے میں عمل ہو رہا ہے، تو ان کی تعریف کیجیے، ان کی سراہنا کیجیے اور ان کی ہمت افزائی کیجیے کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پہ عمل کیا ہے، اور جہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں بتائیے لوگوں کو کہ یہاں غلط ہو رہا ہے۔
یہاں وراثت کا مسئلہ صحیح سے کیا ہے حل نہیں ہو رہا ہے، جن کا جتنا حق تھا اسے نہیں دیا جا رہا ہے، کسی کو دیا جا رہا ہے، کسی کو محروم کیا جا رہا ہے، ان کو یاد دہانی کرائی جائے اور ان کی جو وعید ہے قرآن کریم میں اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی جائے کہ اس کی ادائیگی نہ کرنے والے وہ جہنمی ہے۔ تو قرآن نے تفصیلاً اس مسئلے کو بتلایا۔ تو مرد کا بھی دیکھیے بیوی کے اوپر ان کے مال میں سے، چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے، چاہے وہ آدھا حصہ ہو چاہے وہ چوتھا حصہ ہو۔ اسی طرح سے کیا ہے بیوی کا بھی اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے، چاہے وہ چوتھا حصہ ہو چاہے وہ آٹھواں حصہ ہو، لیکن حصے ان کے ہیں، یہ مشترکہ حقوق میں سے ہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ میاں بیوی کے جو آپس میں حقوق بنتے ہیں مشترکہ حقوق میں سے، ان میں سے کیا ہے 4 نکات کا میں نے ذکر کیا ہے، اور 4 نکات کا میں نے کیا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں کیا ہے ذکر کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں، پاس رکھیں، خیال رکھیں، کیا کیا کس کا حق بنتا ہے اس کا کیا ہے وہ خیال رکھیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اب شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق بنتا ہے، اسے بھی کیا ہے جاننا ضروری ہے، تاکہ شوہر بھی اپنے حق کو جان لے کہ بیوی کے اوپر ان کا کیا حق ہے، بیوی بھی اپنے حق کے بارے میں جان لیں کہ شوہر کے اوپر ان کا کیا حق ہے، اسی کے حساب سے کیا ہے دونوں یہ عمل کریں گے۔ تو پہلے خاوند کا جو حق بنتا ہے بیوی کے اوپر اسے میں کیا ہے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو خاوند کا جو حق ہے بیوی کے اوپر، وہ پہلا حق بنتا ہے کہ بیوی خاوند کی خدمت کرے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ مرد کی خدمت گزار ہو، ان کی خدمت کرے، یہ ضروری ہے ان کے لیے۔ چنانچہ حسین ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حسین ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پھوپھی سے پوچھا، جو کچھ کام ان کو کرنا تھا، جو ضرورت تھی نبی سے، جو بھی مسئلہ پوچھنا تھا یا جو بھی اور کوئی کام تھا، اس سے جب فارغ ہو گئی ان کی پھوپھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا شوہر موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، ان کو سمجھایا کہ ان کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتی ہو، کیسا سلوک کرتی ہو۔ تو اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، اطاعت کرتی ہوں، طاقت بھر جتنی میری پاس طاقت ہے میں ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہوں، لیکن جس چیز سے میں عاجز ہوں وہاں نہیں کر پاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے بتلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے فانظری این انت فیہ فانما هو جنتک و نارک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فانظری این انت منہ، تم جس پوزیشن میں بھی ہو اس پر غور و فکر کرو صحیح سے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو، تم اس کا جائزہ لو، صحیح سے جائزہ لو کہ جس طرح سے ان کا حق تمہارے اوپر ہے اس حقوق کی ادائیگی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، صحیح سے ان کی خدمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے وغیرہ۔ فانظری، صحیح سے تم اس کا جائزہ لے لو کہ جتنا حق ان کا بنتا ہے، جس طرح سے حق ان کا بنتا ہے تمہارے اوپر، اس کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بہتر انداز میں ان کے ساتھ سلوک کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو۔ فانظری، تم اس کا جائزہ لے لو، کیوں؟ فانما هو جنتک و نارک، کیونکہ یہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان کی خدمت گزار، ان کی خدمت کرو اور بہتر سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کی اطاعت و فرما برداری
تو اس کا جائزہ لینا ہے کہ تم سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوتاہی تو نہیں رہی، کہیں کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، اس لیے کہ یہ تمہارا جو شو ہے تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر تم ان کی خدمت گزاری نہیں کرو گے اور تم لاکھ نماز روزہ کرتی رہو لیکن جہنم چلی جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاوند مرد کی خدمت کریں، یہ مرد کا حق بنتا ہے عورت کے اوپر کہ ان کی خدمت کریں، یہ حق ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم کچھ جانکاری لیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور یہ فاطمہ معمولی انسان نہیں ہے، ایک تو اللہ کے رسول کی بیٹی ہے اور اللہ کے رسول نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا ہے، جنت کی عورتوں میں سے کیا ہے؟ تمام عورتوں کی سردار ہے اللہ تعالی عنہا، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ ان کا مقام اتنا مرتبہ، ان کا حال دیکھیے، اپنے شوہر علی کی خدمت کے تعلق سے ان کی بھی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں کیا ہے گٹھا پڑ گیا تھا، پھپھولے ہو گئے تھے، درد ہو رہا تھا، پریشانیاں ہو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئی فاطمہ، سنا تھا کہ کچھ قیدی نبی کی خدمت میں آئے ہیں، کچھ قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت رسالت میں پہنچی، اس وقت نبی گھر میں موجود نہیں تھے، عائشہ تھیں۔ فاطمہ نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا لیکن نبی چونکہ موجود نہیں ہیں، وہ آئی تھی کہ ایک ان کو غلام مل جائے، ایک نوکر مل جائے، تاکہ ہمارے گھر میں کیا ہے کچھ کام کاج کرے، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چلی گئیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو عائشہ نے بتلایا کہ فاطمہ آئی تھی، ایسا اور ویسا کہہ کے گئی ہیں کہ قیدیوں میں سے ایک قیدی، ایک غلام ان کو دیا جائے تاکہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور ان کی خدمت کریں، گھر کے کام کاج کریں وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، فاطمہ گھر جا چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے فاطمہ کے گھر، اس وقت علی بھی موجود ہیں، فاطمہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سامنے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فاطمہ، علی، تمہارے لیے اس غلام سے بہتر یہ ہے، اس نوکر سے بہتر یہ ہے کہ تم جب رات میں بستر میں جاؤ، سونے کے لیے جب تیاری کرو تو اس وقت 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ یہ تسبیحات تمہارے بستر میں جانے سے پہلے تم اگر کہہ لے جاؤ تو یہ جو غلام مانگ رہی ہو اور یہ جو نوکر مانگ رہی ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے سمجھایا، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پورے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر علی کی خدمت گزار تھیں، ان کی خدمت بھی کرتی تھیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھیں، اور جب غلام آیا، قیدی آئے تو اس کو مانگنے کے لیے گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہہ کر واپس کیا؟ نہیں دیا۔ کتنا عیش و آرام دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام خود کرو، طاقت بھر کرو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تسبیح تحلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سکھلایا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ایک اور واقعہ مختصراً کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عائشہ کی بہن ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ بیان کرتی ہیں اسماء، جب میں زبیر کی زوجیت میں آئی، ان کی نکاح میں آئی، ان سے جب میں نے نکاح کیا، اس وقت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی مال و دولت نہیں تھی، نہ تو غلام تھا نہ تو جائیداد تھی، صرف ان کے پاس ایک اونٹ تھا، ایک گھوڑا تھا، یہ ان کے پاس تھا۔ میں آئی ان کے گھر میں، زوجیت بیوی بن کے آئی، تو میں کیا خدمت کرتی تھی،
خدمت کو بیان کرتی ہیں۔ میں ان کے گھوڑے کو گھاس چارہ وغیرہ دیتی تھی، اونٹ کو لے جا کر اونٹ سے پانی کیا ہے لاد لاد کر میں گھر لاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کچھ زمینیں جاگیر میں دی تھی جو 2 میل کے فاصلے پر زمین تھی، وہاں میں جاتی تھی اور وہاں گٹھلیاں لاد کر میں سروں میں گھر آتی تھی۔ یہ خدمت کن کے لیے ہو رہی تھی؟ زبیر کے لیے ہو رہی تھی۔ ان کے گھوڑے کی خدمت، ان کی خدمت، زبیر کی خدمت کون کر رہی ہیں؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سب سے افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورتوں کی سردار جنت میں وہ دونوں خواتین اس وقت کے سب سے کیا ہیں، سب سے معزز گھرانے اور سب سے پاکیزہ گھرانے اور سب سے اونچے مرتبے والی خواتین میں سے تھیں، لیکن دونوں کا کردار کیسا تھا؟ شوہر کی خدمت کبھی کوتاہی نہیں، نہ تو فاطمہ نے علی کی خدمت میں کوتاہی کی، نہ تو اسماء بنت یزید، اسماء بنت ابی بکر نے یہ کہ اپنے شوہر کی خدمت میں کوتاہی کی، نہیں، خدمت بھی کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرد کی خدمت گزار بنے، ان کی خدمت کرے، چونکہ یہ مرد ان کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اگر وہ خدمت کرتی ہیں تو وہ جنتی ہے، اگر خدمت نہیں کرتی ہیں تو وہ جہنمی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو خاوند کا بیوی کے اوپر بڑا حق بنتا ہے، بڑا حق بنتا ہے، جو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ان کی وہ ادائیگی کریں، پاس و لحاظ رکھیں۔ اور آج کل کا جو معاشرہ ہے عورتوں کا آپ دیکھیں گے، بڑی گھر کی بہو ہے، بڑی گھر کی بیٹی آئی ہوئی ہے، مالدار گھرانے سے ہیں یا نیتا کے گھر کی ہیں وغیرہ، شوہر کا پاس و لحاظ نہیں، انہی سے خدمت لیتی ہیں، شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہیں، بلکہ یہ عورتیں اپنے شوہر کو نچاتی ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، اپنی آخرت پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا شوہر غریب کیوں نہ ہو اور کیا ہے ننگا فقیر کیوں نہ ہو، لیکن وہ شوہر ہے، وہ قوام ہے، وہ حاکم ہے ان کے لیے، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ عورتوں کو یہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا جب عورتیں کریں گی تو رشتے میں درار نہیں آئے گا اور رشتے میں پختگی آئے گی اور گھر کیا ہے جنت بنے گا، خوشگواری کی زندگی ہوگی۔ تو میاں بیوی کی مشترکہ حقوق میں بیان کر رہا تھا، اور اس کے بعد مرد کا بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے، ان میں سے ایک حق ابھی میں نے بتلایا ہے، خدمت گزاری، اور بہت سارے حقوق ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں، اگلے خطبہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے، ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔